اور بات یہ فرما دیجیے گا کہ کیا اس پورے پروسیس کے دوران اس کے بعد آپ محکمہ صحت میں سیکشن آفیسر رہے، اس کے بعد آپ کو ایف آئی اے میں آپ نے والنٹیئر کیا، ایف آئی اے میں آپ ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے، اور اس کے بعد آپ پولیس اکیڈمی میں گئے اور آپ باقاعدہ ٹریننگ لے رہے ہیں، اس دوران آپ نے کوئی سفارش استعمال کی یا آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے کوئی سفارش کی؟ کمال صاحب، سفارش کی بات تو تب آتی ہے کہ یہ کوئی چیز آؤٹ آف ایفٹا کوڈ یا رولز اینڈ ریگولیشن کے جو ہے نا باہر سے جا کر ہو، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں ہے جو ان سے جو ہے نا ہٹ کے کیا گیا جس کے لیے کوئی انفلوئنس یا سفارش یا کسی اس قسم کی چیز کی ضرورت ہو. دس از دا نارمل ڈے ٹو ڈے بیسس آف دا جاب. یہ ایک حساس معاملہ ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اس کو آپ قانونی طور پہ کس طرح سے نمٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس میں اپنا آئی ہیو دا رائٹ ٹو یوز مائی لیگل ریمیڈی، اور میں انشاءاللہ میں جو بالکل یوز کروں گا. ڈاکٹر ارسلان افتخار صاحبزادے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری ہمارے پروگرام میں بات کر رہے تھے 2 فروری 2007 میں، جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنا لیگل رائٹ یوز کریں گے، لیکن ڈاکٹر ارسلان افتخار کی طرف سے کوئی لیگل چیلنج اس سلسلے میں بظاہر سامنے نہیں آیا. نہ قانونی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف جو الزامات لگائے گئے وکیل نعیم بخاری کی طرف سے، جس میں کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان پر الزامات لگائے اور پھر اس خط کو جو انہوں نے چیف جسٹس کو تحریر کیا تھا جس میں یہ الزامات تھے اس کی تشہیر ہوئی، اس کو تقسیم کیا گیا بڑے پیمانے پر. اطلاعات خبریں یہ تھی اور امید یہ تھی کہ شاید اس پر نعیم بخاری کے خلاف کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کیا جائے گا. جسٹس افتخار محمد چودھری اس کا نوٹس لیں گے اور اس پر نعیم بخاری کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا کیس ہوگا، لیکن ہوا نہیں. اس جو میں نے خط لکھا ہے اور وہ جو 16 فروری کا ہے اس پہ مجھے آج تک کنٹمپٹ نوٹس کیوں نہیں کسی نے دیا؟ کسی نے مجھے آج تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیوں نہیں کہا کہ تم نے اس میں کوئی بات غلط لکھی ہے؟ اس میں کوئی بات غلط تھی؟ آپ تماشا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کس بات کا تماشا بھائی؟ اگر جج صاحبان خود تماشا بنانا چاہیں. سرگودا سے موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر قانون جناب خالد رانجھا. آپ کے خیال میں اس کی وجوہات جو ہیں وہ عیاں تھی؟ یہ وجوہات تو بہت عیاں تھی جی. اخبارات میں آ رہا تھا، آرٹیکل لکھے جا رہے تھے، اور جب کوئی چیف جسٹس متنازع ہو جاتا ہے، اصل فیصلہ تو ایسے موقع پہ عدلیہ خود کرتی ہے.
کیونکہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹس یہ پینل بنتا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جج کو جج رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، کون سا جج مرتکب ہو جاتا ہے کسی ایسی کارکردگی کا جس سے کہے کہ ہاں جی اس نے مس کانڈکٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں ہم ٹرائل بائی یور اون پیئرس۔ تو اس میں سجاد علی شاہ صاحب آپ کے چیف جسٹس نہیں تھے، اس کو عدلیہ نے خود ہی ریموو کیا تھا۔ تو ریفرنس ایک میکنزم ہے جس میں عدلیہ آج خود فیصلہ کرتی ہے، تو اس میں ہوا نہیں نا رائن صاحب، اصل تو ایشو یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کبھی بھی پچھلے 3 دہائیوں میں ایک بار بھی نہیں کیا۔ صدر غنی صاحب کے خلاف ہوا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ صدر غنی صاحب برطانیہ گئے اور وہاں سے ایک دل لے آ گئے اور کہا گیا کہ ہاں جی ایک جج کے منصب کے آدمی کو بغیر پرمٹ کے گن نہیں لانی چاہیے تھی۔ ان کو جب ریفرنس پیش کیا ہی ریزائنڈ۔ یہ جو جسٹس اخلاق حسین صاحب تھے، اللہ یہ جج فیڈرل کورٹ کے تھے، ان کے خلاف الزام تھا کہ ہاں انہوں نے عدالت کے باہر عدالت لگائی تھی جس میں کوئی چیز بھی انوالو تھا، ان کو ریموو کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اٹ از انبیکمنگ آف اے جج آف دیٹ اسٹیچر ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو بات مس کانڈکٹ بھی ہو رہی ہے۔
شفقت ملک وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں. لنڈن میں وہ مقیم ہیں, بائی پروفیشن لائر ہیں. آپ کے ساتھ وہ تصویریں دکھاتے ہیں لوگوں کو, کہتے ہیں کہ جس نے چوئی صاحب سے کوئی کام کرانا ہو یا کام رکوانا ہو وہ صرف مجھے بتا دے. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی ہیں, وہ لنڈن میں آپ کے لیے ریسیپشنز دے رہے ہیں. آپ آگے دیکھیں تو وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مختلف دوروں پہ, کہ وہ میاں شہباز شریف کے جو وکیل ہیں, وکیلوں کی ٹیم ہے, ان کے ہیڈ بھی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دکھا دیتا ہوں. اور اوئے ہوئے یہ کس کی تصویر میرے ہاتھ میں آ گئی, استغفر اللہ, یہ عابد شیر علی صاحب بھی ہیں. اس کے بعد آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے یو کے کی, پاکستان مسلم لیگ نون یو کے, اس کے آپ ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے. اور آپ کا کہنا ہے کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آپ ایک مخصوص پارٹی کے اوپر ہی کیسز کھول رہے ہیں, دوسری پارٹیز کے اوپر نہیں کھول رہے, کیونکہ ان کی اور آپ کی دوستی ہے. جو ریفرنس گیا پہلی دفعہ چیف جسٹس کے خلاف, اس کو سنا نہیں گیا, اس سے میسج کیا جائے گا؟ نہیں, اس کی ایک بھائی دیکھیے, میں اس ریفرنس کو ان اے ہسٹوریکل سینس دیکھتا ہوں. آئیڈلی تو یہ ہوتا کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل جاتی اور وہ سنتی, اور اس کے بعد انہیں انکوائری کرتی اور نا اپنی ریکمنڈیشن دیتی, فیصلہ صدر نے کرنا. اعتزاز احسن صاحب کا اور چیف جسٹس صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہمارے خلاف ہے, اس میں جاوید اقبال صاحب ہمارے خلاف ہیں, اس میں ڈوگر صاحب ہمارے خلاف ہیں, اس میں افتخار محمد چودھری افتخار ہمارے خلاف چیف جسٹس ہے. اینڈ سو فار دی فرسٹ ٹائم اس ملک کی تاریخ میں ایک ریفرنس جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس گیا, اس کو سپریم کورٹ نے 13 ججوں نے 20 جولائی کو سیٹ اسائڈ کر دیا, بیسکلی میلافائڈی پہ. اور لیکن اس کا ایک شارٹ آرڈر 20 جولائی کو آیا اور 2 سال تک اس کی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی. لہٰذا جو اس بات نہیں ہے, ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو پھانسی لگ جاتی ہے, پرائم منسٹر کو یہاں پھانسی لگ جاتی ہے, جوڈیشری لگا جاتی ہے. اگر جوڈیشری کے اندر سے کسی کے اوپر ریفرنس آئے تو اس کے اوپر ڈیٹیل آنسر نہ آنا, اس کو انٹروگیٹ نہ کرنا آپ کے لیے عام سی بات ہے. یہ میرے لیے عام سی بات نہ ہو. وہ جو میں نے خط لکھا ہے اور وہ جو 16 فروری کا ہے, اس پہ مجھے آج تک کنٹمپٹ نوٹس کیوں نہیں کسی نے دیا؟ کسی نے مجھے آج تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیوں نہیں کہا کہ تم نے اس میں کوئی بات غلط لکھی ہے؟ اس میں کوئی بات غلط تھی؟ آپ تماشا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں, کس بات کا تماشا بھائی؟ اگر جج صاحبان خود تماشا بنانا چاہیں, اگر میں نے کیا لکھا اس خط میں شاید آپ کو یاد ہے, آپ ڈائگریس کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں جو ریفرنس میں مسترد کی گئی وہ چیزیں آپ کے خط میں کس نے مسترد کی؟ آپ نے پڑھی ہے جو ججمنٹ آئی ہے رمدے صاحب کی؟ ایک لفظ اباؤٹ ایلیگیشنز نہیں ہے, ایک لفظ. جو وہ ایلیگیشنز ہم میرے چیف جسٹس پہ لگی تھی وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. چلتے ہیں پہلے جوئی صاحب کا. اس کا ایک یقیناً طور پر بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ افتخار چودھری صاحب کے خلاف ایک ریفرنس موصول ہوا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ ریفرنس آئین کے آرٹیکل 209 کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا. پاکستان کی تاریخ میں, اور احسن ظفر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں بھی کہیں اور یہ ہوا ہو کہ سپریم کورٹ نے وہ ریفرنس ہی کویش کر دیا اور اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو میرٹس کے اوپر وہ ریفرنس سننے کی اجازت ہی نہیں دی. چنانچہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں آرٹیکل 209 جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اس کے بعد یہ ایک بغاوت کی سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ یہاں پہ جج صاحبان کی طرف سے ہوا جو بھی ہوا. یہ عادی مجرم ہے بھائی, نہیں یہ جج عادی مجرم ہے, ان کا کام ہی یہی ہے. میری بات سنیں, 1064 چودھری پی سی او پہ بات کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اس ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اگر یہ چودھری پی سی او جلد سے جلد عدالت سے نہیں گیا تمہارے ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا. آپ اس پہ بات کرو, سب باتیں چھوڑ دو. آج آپ کے لیے آپ خود کہو کہ میرے پاس تو کار نہیں ہے, آپ کا بیٹا BMW آئے تو آپ شاید اس سے یہ پوچھتے ہو کہ تو آلٹو ہے. 17 گاڑیاں آ گئی, کہاں سے آ گئی یہ کسی کو نہیں پتا. سینکڑوں ملین روپیہ جو اس کے آپ اکاؤنٹس کے اندر ہے وہ کہاں سے آ گیا 5 سال میں, تو کسی کو نہیں پتا, وہ تو پیٹرول چھوڑتا.
یہ کون پوچھے گا؟ میں پوچھوں گا؟ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی فالٹ ہے، یہ آپ لوگ کی غلطیاں ہیں، آپ لوگوں نے اس پہ پردے ڈالے، آپ لوگوں نے اس مردہ جسم کے اوپر جو کفن چڑھائے، یہ کام کیا آپ لوگوں نے، اور ہمیں اچھالا ہے۔ ایک ریمارک چودھری نثار سے نہیں برداشت ہوا آنے والے کہ عدالت جو ہے فیصلے اس طریقے سے میرے بھائی، میں نہیں بتا رہا، آپ اب 18 کروڑ عوام میں ایک بار نکل کے جینین کیمرہ گھما کے پوچھو، نیوٹرل ہو کے عوام کہہ رہی ہے، جو عوام ان کو کندھوں پہ چڑھا کے لائی تھی نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ میری ہم آوازیں وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جج نہیں ہے، ان کو نکالو باہر۔ یہ کتاب میں پڑھا تھا اپسیٹ 2008، محمود شام صاحب بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، ذرا وہ سن لیں۔ کسی کا بیان دیا جی، پیٹرول کی قیمت کی وصولی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے متعدد کلیم بھیجے، کار نمبر CIA 9 کے لیے لاکھوں روپے کے پیٹرول کی قیمت وصول کی گئی۔ اس کی وصولی رسیدوں کی بنیاد پہ کی گئی، جو کہ ایک پیٹرول پمپ عبداللہ اینڈ سنز کوئٹہ کے نام پہ تھا، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس پمپ پہ آج تک پیٹرول بکا ہی نہیں، لاکھوں روپے کی وصولی۔ یہ رقم چیف جسٹس صاحب نے ان رسیدوں کی بنیاد پہ کار نمبر CIA 9 چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے ڈاکٹر ارسلان افتخار، جو خود سرکاری ملازم ہے، ایک ہونڈا ایکارڈ کار نمبر CIA 2 لاہور میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس گاڑی کے لیے بھی پیٹرول کی رقم سپریم کورٹ کی جانب سے ادا کی گئی۔ ڈاکٹر ارسلان کوئنز روڈ لاہور میں واقع کارٹیکس پمپ سے سپریم کورٹ کے کوپن پہ یہ حاصل کرتے تھے۔ 2 منٹ یہ عوام کو پیغام ہے نا، ٹھیک ہے۔ جالس آپ نے کہا نا ابھی جالس افتخار چودھری صاحب اور ان کے اوپر جو الزام لگا، میں بتا رہا ہوں سر، میں نے کہا ایک 2 روزہ کانفرنس کے موقع پہ پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے 60 لاکھ روپے لاگت سے 2 ہونڈا ایکارڈ کاریں خریدی گئی۔ اس مقصد کے لیے قواعد میں نرمی کی گئی۔ کاریں اسلام آباد اور لاہور میں چیف جسٹس کی فیملی اور بیٹے نے خالصاً پرائیویٹ یوز کے لیے استعمال کی، اور ان کے بیٹے اس کار میں اکثر گھومتے ہوئے پائے گئے، پیٹرول لیتے ہوئے پائے گئے۔ اس کے لیے رجسٹریشن نمبر IDL 9966۔ اچھا، یہ تو ہے کتاب۔ اب اس کی حقیقت جاننے کے لیے میں نے تھوڑی سی کی محنت، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی وہ رسیدیں جو کہ پیٹرول پمپس کی ہیں۔ لسن ٹو می، یہ دکھائیں جی، لاہور کا پیٹرول پمپ ہے یہ، جس میں یہ رسیدیں ہیں۔ اور مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ ہونڈا ایکارڈ کار کے اندر 145 لیٹر پیٹرول آ جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کار میں 145 لیٹر پیٹرول آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 145 لیٹر پیٹرول ایک وقت میں، ہونڈا ایکارڈ، اور اس میں کار نمبر بھی درج ہے IDL 9966، رائٹ۔ یہ اس کا حلف نامہ ہے اس کے مینیجر کا، یہ لکھتا ہے جی مختلف، یہ جمع کرایا گیا سپریم کورٹ، رائٹ۔ یہ اچھا، اس کے علاوہ وہ کوئٹہ کا پمپ جس سے ڈیزل لیا جاتا رہا، یہ اس کی پوری رسید، پیٹرول لیا جاتا رہا، یہ اس کی پوری رسیدیں ہیں۔ 2007 تک وہاں پیٹرول نہیں بکا، صرف ڈیزل بکا۔ جال سازی، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ الزام نہیں رکھ رہا، نہ میں کسی پہ الزام رکھنے کا قائل ہوں، میں تو سیدھی بات یہ کہہ رہا ہوں، جال سازی سیاستدان کی ہو یا کسی کے بیٹے کی، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر ارسلان افتخار نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو جتنی انویسٹیگیشن ہوئی اس میں ارسلان افتخار سے تفتیش کیوں نہیں کی گئی؟ بری الذمہ کیسے قرار دیا گیا؟ اور اگر ارسلان افتخار صحیح تھا تو پھر یہ جنہوں نے بیان حلفی داخل کیے یہ جیل میں کیوں نہیں؟ یہ اس میں نے لکھا کہ I افتخار محمد son of Chaudhry John Mohammed Muslim adult do hereby that I pass a matriculation examination from Islamia High School Quetta in 1964. After that I joined intermediate classes in Government College Quetta, but unfortunately I failed in the examination. In 1967 I discontinued studies and remained at home for 1 year. افتخار محمد چودھری صاحب کا اپنا ذاتی سائنڈ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ ان کا رول ہے کہ 18 سال سے کم عمر اور 60 سال سے زیادہ عمر والے کو ہاؤس لون نہیں دیا جائے گا۔ ایک لون دیا گیا اور وہ لون میکسیمم لون ہے، کروڑ روپے کا لون دیا گیا، اور لینے والے کی عمر 63 سال سے زیادہ تھی۔ کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے یہ رولز فیصل رضا عابدی وائلیٹ کیسے ہوئے؟ ایک حلف دیا تھا کہ نہ میرے پاس کوئی پلاٹ ہے، نہ کوئی جائیداد، نہ گاڑی، اور میں نے HPA سے ہاؤس بلڈنگ سے لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا۔ ہاؤس بلڈنگ کے لون سے بچے کا ولیمہ کیسے ہو سکتا ہے فیصل صاحب؟ جی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، میں نے اسی وقت یہ ہاؤس بلڈنگ کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے یہ بائی لاز نکالے، اس کے تحت آپ گھر خرید سکتے ہیں، گھر کو رینوویٹ کر سکتے ہیں، ملٹی اسٹوری بلڈنگ اس سے بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو رینوویشن کا سامان ہے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی سطح سے آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتے، جو کہ نومبر 3 کے اقدام کو سپریم کورٹ نے، میں پھر ٹکا اقبال کیس کی طرف ریفر کروں گا، اس نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا، وہ چاہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھا یا نہیں تھا لیکن وہ ویلیڈیٹ ہو گیا سپریم کورٹ کے کیس کے نتیجے میں۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کی جو اصطلاح ہے
یہ ایجاد کردہ ہی افتخار چودھری صاحب اور جسٹس رانا بھگوان داس صاحب پر مشتمل اس بینچ کی ہے جس نے ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ کیا تھا. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ سنا بھی دوں کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ویئر بائی دیٹ جنرل پرویز مشرف this and this, whereby he has been described as chief executive having validly assumed power by means of an extra constitutional step in the interest of the state and for the welfare of the people. یہ اصطلاح کوئن ہی انہوں نے کی ہے. اب اگر اس پی سی او کو اس کانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کو پھر یہ ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے سن 2000 میں ظفر علی شاہ کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا تو اب پی سی او کے خلاف وہ بات نہ کریں تو اس کے جواب میں ہمیں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی وہ اسلام جو ہے وہ توبہ کرنے والے کے سارے گناہ دھول دیتا ہے. میں اس مذاق کو اور اس دلیل کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جب جس فیصلے میں جج تھے ظفر علی شاہ کیس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ the doctrine of state necessity is recognized not only in Islam and other religions of the world. ٹھیک ہے, اور بلکہ باقی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جورس سے بھی بات تھا. انہوں نے تو اسلام سے بھی دلیل نکالی تھی کہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا وہ ٹھیک تھا. تو اسلام تو 1500 سال میں نہیں بدلا. اگر 1999 اکتوبر میں اسلام یہ کہتا تھا کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی جائز ہو گئی تو 3 نومبر 2007 کو کیوں وہ ناجائز ہو گئی؟ Pakistan's suspended Chief Justice Iftikhar Chaudhry has been reinstated. The Supreme Court's special bench has ruled that his suspension was unlawful and illegal. Shortly after the Supreme Court's verdict, Prime Minister Shaukat Aziz issued a statement saying the decision should be accepted with grace and dignity. There are also rumors of rapprochement between Chaudhry and Musharraf. And Foreign Minister Khurshid Kasuri in Islamabad gave this reaction to It's very stupid to think in terms of victory and defeat, because I would say it's a victory for Pakistan's maturity. The judgment has been delivered by the Supreme Court and the government has not wasted a minute in accepting it. Remember what President Musharraf had said, that he will abide by the judgment of the Supreme Court. پچھلے مہینوں میں پاکستان میں بہت تیزی سے صورتحال بدلتی رہی ہے. دہشت گردی اور انتہا پسندی میری نظر میں انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. خودکش حملے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. انتہا پسند سینہ زوری سے دندناتے ہوئے پورے ملک میں گھوم رہے ہیں. یہ انتہا پسند ریٹ آف گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. گورنمنٹ ود ان اے گورنمنٹ, حکومت کے اندر ایک اپنی حکومت چلانا چاہ رہے ہیں. اسلام کے بارے میں ایک فرسودہ خیال اعتدال پسند لوگوں کے اوپر مسلط زبردستی ٹھونسنا چاہ رہے ہیں. اور میری نظر میں یہ پاکستان کی سالمیت پہ ایک ڈائریکٹ چیلنج پھینک رہے ہیں. حکومتی نظام کیسا چل رہا ہے؟ میری نظر میں ایک سیمی پیرالسس یعنی مفلوج ہوا کھڑا ہوا ہے. تمام سینئر عہدیدار حکومت کے وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں, خاص طور پہ سپریم کورٹ کے. ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے کورٹس کے اندر. لہذا وہ کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں. تقریباً 100 سو موٹو کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں ایپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں. اور یہ تمام سو موٹو کیسز گورنمنٹ کے اداروں کے یعنی ایگزیکٹو سے کنسرن ہے. تو لہذا ایک حکومتی نظام اس وقت مفلوج ہوا ہے.
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھتے ہیں، میری نظر میں ڈی مورلائزڈ ہے، خاص طور پہ اسلام آباد میں نا امیدی کا شکار ہیں، ہمت ہار چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آفیسرز کو سزائیں دی جا رہی ہیں، وہی سپریم کورٹ کے کورٹس کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 10 آفیسرز کو، جن میں سے 2 آئی جی بھی ہیں، ان کو سسپینڈ کیا یا کنوکٹ ہو گئے ہیں وہ۔ تو لہذا ایک ڈی مورلائزڈ فورس، مورال نیچے، ایکشن لینے سے گھبرا رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ کچھ عناصر اس جمہوری عمل میں دخل اندازی کر رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہ رہے، جبکہ تمام عمل ہو گیا ہے، ٹائم گزر گیا ہے، صرف 2-3 مہینے رہ گئے ہیں اس تیسرے مرحلے کو ختم کرنے میں۔ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، میرے خیال میں جان کے ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے اور پاکستان کے نقصان میں۔ ان تمام جو میں نے بتایا ہے، یہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم، حکومتی نظام پیرالسس، ڈی مورلائزڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جمہوریت کے نظام میں دخل اندازی، رکاوٹیں، اس کی وجہ سے سب سے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشی اپسرج، معاشی حالت جو ہماری پاکستان کی اوپر کی طرف جا رہی تھی، خوشحالی کی طرف ہم جا رہے تھے، میں بہت افسوس سے مجھے دیکھ رہا ہوں میں کہ اس میں رکاوٹ آ گئی ہے اور وہ ایک ڈاؤن ٹرن نیچے کی طرف خدا نہ خواستہ انڈیکیشنز ہیں۔ تمام میں دیکھ رہا ہوں کہ انویسٹرز انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے۔ میری نظر میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور عدلیہ کا جو ایک پلر آف سٹیٹ ہے، دوسرے 2 پلرز یعنی لیجسلیٹو قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو پلرز حکومت کے نظام جو ہے، اس کے ساتھ کلیش، اس میں دخل، یہ اس کی وجہ سے یہ دونوں ادارے اور حکومتی نظام مفلوج ہوا ہے ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں۔ یہ میری نظر میں 9 مارچ اسی سال اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا جبکہ ایک ریفرنس پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ میں نے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا۔ یہ ایک بالکل آئینی اور قانونی تقاضوں کے عین مطابق تھا، یہ کوئی اس میں میرا پرسن ذات نہیں انوالو تھا۔ ہاؤیور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال اس کے بعد جو ہوئی وہ بہت بگڑی، لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن افسوسناک حد تک، اور اس میں کچھ سیاسی عناصر کیونکہ گھس گئے تو صورتحال اور زیادہ خراب ہوئی کہ یہ ریفرنس اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا گیا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی ججمنٹ جو ہے وہ نکلی۔ یہ ججمنٹ چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، کیونکہ میری نظر میں اس میں اس ریفرنس جو سنگین تھا، شکایات تھیں، اس کو تو ایگزامن ہی نہیں کیا گیا اور فیصلہ دے دیا گیا۔ اس فیصلے کو میں نے پوری اچھی نیت سے قبول کیا اور ایک مفاہمت کا رویہ اختیار کیا۔ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ ایک لال مسجد کا سانحہ ہمارے سامنے اٹھا، جہاں انتہا پسندوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ ہارٹ آف پاکستان، کیپٹل سٹی آف پاکستان اسلام آباد میں ہوا، اور اس کی ایمبیرسمنٹ ملک کو، بیرون ملک، پوری دنیا میں اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کتنی ہماری بے عزتی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کہ ہم ایک اتنی بڑی طاقت ہو کر اپنی کیپٹل کو کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے، اس کے اندر ہی لوگوں نے حکومت کے اندر حکومت بنا لی ہے۔
کیا کریں اس صورتحال میں؟ بے عزتی ہوتی رہی ہماری کئی مہینے، اور لوگ یہی کہتے رہے ایکشن نہیں لے رہے ہیں. لیکن ایکشن نہیں لے رہے تھے کیونکہ ہم جان بچانا چاہ رہے تھے، ہم جانیں لینا نہیں چاہ رہے تھے. تو لہذا جب ایکشن لیا، ایک آخری خربہ تھا، لاسٹ ریزورٹ، ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایکشن لیا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوبارہ کہ انہوں نے ایک ایکشن لیا اور ہمیں جو ہمارے ساتھ یہ بے عزتی اور ایمبیرسمنٹ ہو رہی تھی اس کو ختم کیا. ان میں بہت سے شہید ہوئے، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب کرے. انہوں نے اس قوم اور اس ملک پاکستان کے لیے ایکشن کیا، کوئی اپنے لیے نہیں کیا تھا، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد بدقسمتی سے ڈیسیجن آیا، سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا، ٹرائل چلتی رہی. اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے 61 ٹیررسٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بلیک ڈکلیئر کیا تھا، یعنی بالکل کنفرم ٹیررسٹ، دہشت گرد، ان کو رہا کر دیا گیا ہے. وہ دندناتے پھر رہے ہیں. وہ مدارس جو انتہا پسندی میں انوالو تھے ان کو کھولنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم مدرسے بنانا چاہتے ہیں. حکومت کا پلان ہے کہ ماڈل مدرسے بنائیں اور یہ غریب ترین بچوں کو ادھر رکھیں، ان کے خوراک کا، رہنے سہنے کا بندوبست کریں اور بہترین سٹینڈرڈ کے بنائیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی یہاں حکومت میں مدرسوں کے خلاف ہے. بہترین جگہ میں لے کر جائیں، انہیں اچھی ایجوکیشن دیں، اچھے رہنے سہنے کا بندوبست کریں. وہ ایک پلان، جامعہ پلان بن رہا ہے، حکومت بنا رہی ہے. اب اس وقت لال مسجد میں سیکیورٹی کا نظام بھی کہا گیا ہے کہ ادھر وہی اہلکار جو پہلے تھے ان میں سے کوئی لوگ سیکیورٹی کا بھی خیال رکھیں، جبکہ کسی مسجد کو سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ پھر رائفلیں اندر لے کر چلنا شروع کر دیں اور ہم پھر وہیں آ جائیں جہاں ہم تھے. اور اب وہی عناصر جو پہلے حکومت کو چیلنج کر رہے تھے، انہی کے ریلیٹیوز اب بیٹھے ہوئے حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو بھی ایکشن کر رہے ہیں، چاہے سوات میں، ان کو برا بھلا، اور جو دہشت گرد ہیں پورے پاکستان میں ان کے ساتھ یکجہتی کھلے عام اسلام آباد سے دکھا رہے ہیں. جمہوریتی نظام کو دیکھیں، جمہوریت کے عمل کو دیکھیں، اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ پریزیڈنشل الیکشنز کا دور آیا ابھی ریسنٹلی. اس میں بالکل ایک قانونی آئینی طریقے سے اس کا پروسیجر اڈاپٹ ہوا. الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا، آئینی لحاظ سے اس کے ٹائم فریم میں اس کی الیکشنز کا شیڈول آیا. چیف الیکشن کمشنر نے نامینیشن پیپرز ایگزامن کیے، سب کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے، میرے بھی ایگزامن ہوئے اور وہ ایکسپٹ ہوئے. لیکن کچھ ریفرنسز آ گئے، خاص طور پہ میرے خلاف، وہ سپریم کورٹ میں کنسیڈریشن کے لیے لے لیے گئے. کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک قانونی فرض ہے. لیکن اس کے بعد پہلے 7 ممبر کا بینچ بنا، پھر وہ اٹھا کر اس کو کچھ ٹائم بعد 9 ممبر کا بینچ بنا دیا، پھر اس کے بعد اس کو 11 ممبر کا بینچ بنا دیا، اور کیس لہذا لٹکے چلا جا رہا ہے، آگے چلتا چلا جا رہا ہے. اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا، اور غیر یقینی جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے. پھر الیکشنز ہوئے، پریزیڈنشل الیکشنز. یہ اسمبلیز نے مجھے 57% ووٹ دے کے مجھے الیکٹ کیا، لیکن کیس پھر بھی لٹکا ہوا ہے. ووٹ مل گئے
अनऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो गया, लेकिन फैसला यह है कि नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तो लिहाजा केस को आगे और लटकाया हुआ है। अब वो केस चल रहा है, फैसला हो नहीं रहा है, खिसकता चला जा रहा है। अभी एक साहब ने कह दिया उन्होंने बेटी की शादी पे जाना है, तो इसलिए और आगे कर दिया। जैसे कि ये कौम जो पूरी एक अजीब सी कैफियत में है, अनसर्टेनिटी की कैफियत में है, उसको लटकाया हुआ है और आगे लेकर चलते चले जा रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल का प्राइम मिनिस्टर ने भी जायजा लिया। उन्होंने इस जायजा को मुझे लिखकर भी भेजा कि हुकूमत का चलाना इस सूरत हाल में बड़ा दुश्वार हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? हम किस सिमत में जा रहे हैं? किस रुख पे जा रहे हैं हम? ये मुल्क मेरे दिल में बसता है, मेरे खून में बसता है और मेरे रूह में बसता है। इसको नीचे जाते हुए मैं देख नहीं सकता हूं। इस सूरत हाल का जायजा लेकर मैंने तमाम फौजी, हुकूमती, सियासी और प्राइवेट ओहदेदार, उन तमाम से डिस्कशन के बाद मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। मैं ये बताता चलूं, इसमें गवर्नमेंट में कोई तब्दीली नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स तमाम अपने अपने ओहदों पे रहेंगे। तमाम असेंबलीज कंटिन्यू करेंगी, यानी सेनेट, नेशनल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज, ये तमाम अपनी जगह पे वैसे ही चलती रहेंगी जैसे चल रहे थे। लेकिन फिर इसके ऊपर मीटिंग्स हुई और यहां पर मैं जो आपने सवाल किया है कि लोग कौन शामिल थे फैसले करने में, उसका जवाब खुद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो पैरा है वो कहता है एंड वेयर एज, ये दो के अननंबर्ड पैरा है, एंड वेयर एज द सिचुएशन हैज बीन रिव्यूड इन मीटिंग्स विद द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस एंड विद द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, chiefs of the armed forces, vice chief of army staff, who is now the army chief, and the corps commander of Pakistan Army. Now, therefore, in pursuance of the deliberations and decisions of said meetings, इसके बाद क्या हुआ कि सूबाई असेंबलियों ने इसके हक में करारदाद पेश की, जो उस वक्त कैबिनेट्स ने की, पार्लियामेंट ने इसके हक में रेजोल्यूशन पास की और प्रोविंशियल जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर फेडरल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। ठीक, अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं। एक इकबाल टिक्का केस है जिसमें उन्होंने इसको वैलिडेट किया है, एक 31 जुलाई का फैसला है जिसको वैलिडेट नहीं किया। दो डिफरेंट फैसले, बिल्कुल ठीक है। वो कहता है कि पाकिस्तान में आजाद अदलिया होगी। डू यू रियली बिलीव इन आजाद अदलिया? 200% आई डू बिलीव। अपने 8 साल में आप आजाद अदलिया के हामी थे? बिल्कुल था, एब्सोल्युटली। आप उस रेफरेंस पर कायम हैं जो चीफ जस्टिस के खिलाफ भेजा गया था? क्योंकि उस रेफरेंस का आज तक फैसला नहीं आया कि क्या था रेफरेंस। वो बिल्कुल आजाद अदलिया से उसका क्या ताल्लुक है? रेफरेंस आया जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्राइम मिनिस्टर ने मेरे पास भेजा, मैंने वो आगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजा। तो ये अदलिया की सुप्रीमेसी है ना। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसने बनाया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है। तो उसके मेंबर कौन है? उसके 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है। ये किसने? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं तो अपहोल्ड कर रहा था सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, इसीलिए तो मैंने उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भेजा। और जो उन्होंने वो डिसाइड नहीं किया, उन्होंने लार्जर बेंच के पास भेज दिया। लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस को रिस्टोर कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उन्हें। क्योंकि आज तक उस रेफरेंस का फैसला नहीं आ सका, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप उस रेफरेंस को सही समझते हैं? तो पता ही नहीं चला वो रेफरेंस कि उसका फैसला एटलीस्ट आ जाता कि चीफ जस्टिस साहब मैं सही समझता था, इसीलिए आगे गया।
کہ یاد رکھنا اگر یہ روش چلتی رہی ایک اور ریفرنس آئے گی. اور آپ پھر خط لکھنے جا رہے ہیں؟ میں نے کانسٹیٹیوٹ ہوئی 3 نومبر کو 3 نومبر 2007 کو وجی دین کے کیس میں 7 جج اسمبل ہوئے, انہوں نے ایک آرڈر پاس اور اس کی حکومت رولی ہوئی ہے. یہ میں جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں جہازیب رحیم جو پرماننٹ جج ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ 7 جج اسمبل نہیں ہوئے. اب جو بات سامنے آئی ہے اور وہ ایویڈنس اب آئے گی, جیڈ بھٹو صاحب کو بلایا گیا, وہ وہاں گئے, انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں ہوں. نواز عباسی صاحب کو بلایا گیا, ان کی شہادت آئے گی, وہ کہتے ہیں ان کا حصہ نہیں ہوں. جہازیب رحیم صاحب کا موقف یہ ہے کہ رانا بھگوان داس صاحب تو 31 کو لندن سے آئے PK 786 سے, 1 نومبر کو لاہور لینڈ کیا, اسلام آباد لینڈ کیے, 10 بجے کی فلائٹ سے کراچی چلے گئے, انہوں نے 5 کو سائن کیے اور غلام ربانی صاحب کراچی چلے گئے. اگر 7 ججوں نے سائن نہیں کیے تو وہ 3 نومبر کے آرڈر میں سکم ہے. ان میں سے ایک جج ہے جسٹس جہازیب رحیم صاحب جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور ان پہ بھی یہی انفیکٹ ایلیگیشن ہے, اور انفیکٹ وہ جج تھے جنہوں نے PCO کے تحت حلف لیا تھا. اب انہوں نے آج ان کی جو کاؤنسل ہیں نعیم بخاری صاحب, انہوں نے آج سپریم کورٹ کے اندر کچھ اعتراضات سامنے وہ لے کر آئے, اور اس کے علاوہ جسٹس جہازیب نے کچھ 28 کے قریب سوالات آج اٹھائے ہیں اپنی اس جواب میں جو انہیں اوریجنل پٹیشن میں دیا گیا تھا. اس کے جو جواب انہوں نے دیا اس میں کوئی 28 سوال انہوں نے ریز کیے ہیں, جن میں سے کچھ کے جو ہیں وہ بڑے ہی کنٹینشیس سوالات ہیں, اور آج ہم اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. سپریم کورٹ نے ان تمام ججوں کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے جنہوں نے 3 نومبر 2007 کو PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا. 40 سے زائد ان ججوں پر الزام تھا کہ انہوں نے 3 نومبر کے ایک 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو نظر انداز کیا, جس میں انہیں کسی بھی جج, حکومتی ادارے, حتیٰ کہ فوجی جرنیلوں کو بھی جنرل مشرف کی ایمرجنسی, PCO اور دیگر اقدامات قبول نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. توہین عدالت کا نوٹس ملنے پر ججوں کی اکثریت نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی, لیکن 10 جج صاحبان ایسے تھے جنہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کا موقف تھا کہ جسٹس ناصر الملک اور جسٹس راجہ فیاض اس 7 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس کے فیصلے کی خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے, جبکہ PCO ججوں کا موقف ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں. 3/11/2007 کو 7 جج نہیں تھے, نہ وہ کنوین ہوئے نہ انہوں نے آرڈر پاس. PCO ججوں کے وکلا کا کہنا تھا کہ وہ ثابت کریں گے کہ 3 نومبر 2007 کو 7 جج سپریم کورٹ میں موجود ہی نہیں تھے, کیونکہ جسٹس غلام ربانی اس روز شہر سے باہر تھے اور جسٹس رانا بھگوان داس بھی کراچی میں تھے. 7 رکنی بینچ کے فیصلے میں ان 2 ججوں کے دستخط ہی نہیں. ناقدین کا خیال ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی سے عدلیہ کے بہت سے متنازع پہلو منظر عام پر آ جائیں گے جنہیں عدلیہ کی بحالی کے بعد ختم سمجھا جا رہا تھا. اور اس کے اندر بہت سے سوالات ریز ہو گئے ہیں, اور وہ جسٹس جہازیب رحیم نے تو پورے 28 کے 28 سوال جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے. منیب, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے یہ سارے سوال اس وقت کھڑے کیے تھے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک کرائسس آگے بڑھ رہی ہے, اور اگر سپریم کورٹ اس طریقے سے بڑھتا گیا آگے تو یہ کرائسس جو ہے بڑھ جائے گی, کم نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جو سوال تھے یہ صرف میرے ذہن میں نہیں تھے, آپ کے ذہن میں نہیں تھے, یہ ججوں کے ذہن میں بھی تھے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ظاہر, اور یہ کھڑے ہونے تھے. اب اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے کیونکہ یہ سوال جو ہے ہم نے تو ایز کامنٹیٹرز بات کی نا, سوال کیے, اب انہوں نے تو ایک پٹیشن کے اندر, ایک رسپانس کے اندر انہوں نے کھڑے کر رپلائی کے اندر, اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ایویڈنس لائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ 3 نومبر کی ججمنٹ ہی جو ہے وہی غلط تھی, وہ ہوئی نہیں ججمنٹ, وہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیس چل رہا ہے کنٹیمپٹ کا, اگر اس کو ایسے ہی چلایا گیا اور یہ سارے سوالوں کے جواب دینے پڑ گئے تو سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی, مجھے اتنا فکر ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی گر جائے گی, وہ سب تتر بتر ہو جائے گا. اتنی یہ خطرناک سچویشن ہو گئی ہے, اور اس کی ایک ہی اچھی سلوشن تھی کہ اس کو کنٹیمپٹ کی طرف لے کے ہی نہ آتے. یہ جو پرانے سوال تھے 3 نومبر کی ججمنٹ, 31 جولائی کی ججمنٹ, اس کی اہمیت, اس میں کیا لکھا گیا کیا نہیں لکھا گیا, یہ جسے کہتے ہیں نا مرم پٹی کر کے اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. مجھے ایسے لگ رہا ہے آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں. NRO کو بھی پیچھے جا رہے ہیں اور وہاں بھی کلیش آ رہی ہے,
اور یہاں بھی کلیش آ رہی ہے، اور یہ جوڈیشری کے اندر ایک کلیش آ رہی ہے. اس میں لائرز بھی ڈیوائڈ ہو جائیں گے، لیگل اوپینین بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا نقصان یہ 8-10 ججز کا نہیں ہوگا، سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن، یہ ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس. ایک تو یہ بات تھی اچھی خبر، مگر میں یہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں کچھ سوال بھی تھے. میں بڑی مختصراً آپ کو وہ سوال پوچھ لوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں ناظرین ہمارے، اگر وہ بھی اس میں کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں منیر ملک صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، یہ کتاب. اچھا، یہ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ آج کل ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ذرا کتاب بھی پڑھے، اس میں کوئی انسائٹس تو نہ مل جائے. اور یہ میں پڑھتے پڑھتے ایک بڑے دلچسپ صفحے پہ آیا جہاں مجھے ایک چیز ملی، اس سے مجھے کھٹک ہوئی، اور میں نے آج تھوڑی سی ریسرچ کی اس کے اوپر، اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی مجھے اس میں فائنڈنگز ملی. اگر آپ کی اجازت ہو ضرور پڑھ کے سناؤں گا. منیر ملک صاحب کہتے ہیں، یہ 3 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، 3 نومبر کی بات کر رہے ہیں، جس دن وہ مشرف صاحب کو آرڈر آیا تھا، ایمرجنسی پروویژن. کہتے ہیں when I arrived at my hotel to check in، یہ اسلام آباد، کراچی سے اسلام آباد آئے. طارق was already waiting for me، جسٹس طارق کی بات کر رہے ہیں، ان کے دوست. He briefed me on the situation and told me the Supreme Court building had been taken over by the law enforcing agencies, but that the Chief Justice and some of his companion judges were seen leaving the building under armed escort, presumably to their residences. ترجمہ اردو میں وہ کہتے ہیں وہ مجھے ملے، جب جسٹس طارق ملے میرے ہوٹل میں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیف جسٹس، میں ابھی سپریم کورٹ بلڈنگ سے میں نے دیکھا ہے کہ اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اور ان کے کچھ دوست ججز کو ان کو آرمڈ اسکورٹ کے ذریعے وہاں سے لے جایا جائے. کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں، ریسورسفل ایز ہی آلویز واز، he took out from his pocket an unsigned order passed by a 7-member bench of the Supreme Court headed by Chief Justice Iftihar Mohammad Chaudhry. کہتے ہیں انہوں نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا کہ یہ ایک آرڈر ہے جو 7 ممبر بینچ نے پاس کیا ہے، جس کے سربراہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری. ٹریننگ آرڈر تھا وہ. یہ وہی آرڈر ہے جس کی پھر انہوں نے یہاں ریپروڈکشن کی، کہ یہ آرڈر تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ مشرف نے کیا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، اور کہا کہ آگے کوئی اس کا اوتھ نہ لے، اگر وہ لے گا تو وہ بالکل جج نہیں مانا جائے گا. جس کا حوالہ اب ہر جگہ دیا جاتا ہے 3 نومبر کا 7 ممبر بینچ کا آرڈر، جس کی وائلیشن کی وہ بات ہے. کہتے ہیں یہ انسائنڈ آرڈر لکھا ہے، انسائنڈ آرڈر. میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار کہ ایک آرڈر سپریم کورٹ کا اگر انسائنڈ ہو تو وہ تو آرڈر نہیں ہوتا، اس کو تو کسی صورت میں آرڈر نہیں کہا جاتا، ججمنٹ تو ججمنٹ ہی نہیں ہوتی. اور یہ میں لایا ہوں، یہ وہ آرڈر ہے انسائنڈ، یہ 7 جج بینچ کا جو کہ ریپروڈیوس کیا گیا ہے منیر ملک صاحب کی کتاب میں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈر وہی ہے بالکل، مگر سائن نہیں ہے. لوگوں ججز کے نام لکھے ہوئے مگر سائن نہیں. یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. نام سگنیچرز، ان کے نام لکھے ہوئے، کوئی سگنیچرز نہیں ہے. یہ تو پھر آرڈر نہ ہوا نا، اس کی تو کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اور یہ نام بھی ایک ہی ہینڈ رائٹنگ. مگر جب میں نے اس کی آگے تفتیش کی کہ یار یہ کیسے ہو گیا، تو مجھے پتا چلا کہ نہیں ایک سائنڈ آرڈر بھی ہے. اچھا، تو میں نے کہا یار وہ کون سا، وہ نکلوایا جب میں نے، تو وہ میرے سامنے یہ ہے. تو پھر جب اس کو میں دیکھتا ہوں تو اس میں سارے ججز کے سگنیچرز ہیں. اچھا، اور یہ وہی آرڈر ہے. تو پھر ٹھیک ہوگا نا؟ ٹھیک نہیں نا. اس میں ایک جج صاحب نے اپنے سگنیچر کے ساتھ ڈیٹ بھی لکھ دی، تو ڈیٹ لکھی 5th، 3rd نہیں 5th. پھر صاحب آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے ہے آپ کے. یہ وہی آرڈر ہے جس کے سب ججز کے سگنیچر ہیں. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 5 تاریخ کو یہ آرڈر ایشو ہوتا ہے ان ججز کے سگنیچرز کے اندر، اور حالانکہ 3 نومبر کی بات ہوتی ہے ہر جگہ. تو میں نے پھر کسی کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا، یہ 5 کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کسی نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ جی وہ جج صاحب کو پوچھا بعد میں کسی نے، یہ 5 کی ہونے کا غلطی ہو گئی، یاد نہیں تھا دن کے، غلطی ہو گئی. مجھے آپ بتائیں کہ اتنا بڑی چیز، اتنی بڑی چیز، اتنے سپریم کورٹ کے ججز، کیا وہ ڈیٹ غلط لکھی؟ اور اتنے امپورٹنٹ چیز. اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس پہ. اب آپ دیکھیے اس میں اردو میں بھی نام لکھے ہوئے کہ جج، 2 جج کے نام کے آگے، سگنیچر کے آگے اردو میں بھی ان کے نام لکھے ہوئے. اردو میں کیوں نام لکھے ہوئے؟ کسی اور کا تو لکھا نہیں ہوا، ان دونوں کے کیوں لکھے ہوئے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کسی کو بھیجا گیا ان کے پاس اور کہا گیا کہ بھائی تم چلے جاؤ، یہ فلانے ججے سے یہ سائن کروا کے لے آؤ. لگتا ہے ایسے.
مطلب ہے جو ہے سازش کی کنسپریسی کرنی ہے آپ نے، مگر سمجھ نہیں آتی اس کا کیوں لکھے گئے. تو سوال نمبر 1 کہ اردو کے نام کیوں لکھے گئے؟ یہاں نہیں ہونے چاہیے. کبھی ایسے آرڈر میں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ 5 کی تاریخ کیسے آ گئی؟ اگر 3 کا آرڈر ہے تو 5 کی تاریخ کیسے؟ اور منیر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انسائنڈ آرڈر، وہ خود اس کی پروف دے رہے ہیں کتاب کے اندر، کہ کتاب کے اندر لکھا انہوں نے اور ان کا حوالہ دیا اور لکھا ہے انسائنڈ. یہ پیج بھی بتا دیں دیکھنا، پیج نمبر یہ ہے جی، پیج نمبر 235. اچھا، اب میں بڑا پریشان، میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، اس کے اوپر کیا ہوا. پھر میں نے قانون کو دیکھا کہ یار اگر ایسے ہو انسائنڈ آرڈر ہو تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو وہ جب میں دیکھنے جاتا ہوں تو اس میں سی پی سی کی، یہ سی پی سی سے اس میں سیکشن 3 ججمنٹ ٹو بی سائنڈ، یہ لکھا ہے the judgment shall be dated and signed by the judge in open court at the time of pronouncing it, and when once signed shall not afterwards be altered or added to. مطلب ہے کہ جج سائن کریں گے اور ڈیٹ ڈالیں گے، اور اگر سائن نہیں کریں گے تو آرڈر نہیں ہے. یعنی کہ اس کے سی بی سی کے مطابق تو پھر وہ آرڈر نہیں. تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے، میں چاہوں گا کہ کوئی ہمیں یہ جواب دے دے اس کا مطلب کیا ہے. کیا یہ 3 کو ایکچولی یہ سارے ججز بیٹھے، انہوں نے وہاں سائن کیا بیٹھ کے اور یہ آرڈر سائن کیا، یا سارے نہیں پورے ہو پائے اور بعد میں وہی کیا ہوا، یہ مجھے نہیں پتا. مگر میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. یہ ایک آپ سمجھ سے یہ بڑی اہم ہے، بیکاز ہر چیز اس کے بعد جو ہوئی ہے اس 3 نومبر کے آرڈر کے اوپر 31 جولائی کا پورا فیصلہ، سارا جولائی میں جو 31 جولائی کو جو فیصلہ آیا ہے جو کہ سپٹمبر 30 کو ریلیز کیا گیا، جس کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ فیصلے ہوئے کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا. 105 104 ججز کی چھٹی کرا دی گئی، یہ سارا کچھ اس میں ہوا ہے. اور وہ 3 نومبر کی بات ہے. تو ایک تو یہ میرا یہ پورا ریسٹریننگ آرڈر کے اوپر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے.